تو آگے قرآن میں یہ ساری اسی طرح کی باتیں ہیں. ایک آیت بس پڑھ لیتا ہوں میں جو سورہ ملک کی آخری آیت ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. اللہ کہتے ہیں جو آسمان سے پانی ہم زمین میں اتارتے ہیں, اگر یہ اور نیچے چلا جائے, کیسا نظام ہے یار, زمین پانی نیچے کی طرف جاتا ہے نا, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ جو بارشیں برس رہی ہیں, پانی کو چاہیے نیچے جائے نیچے جائے, تو جاتا رہے نا, لیکن ایک جگہ جا کے کیا ہوتا ہے, رک جاتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے, کنواں کھودو آپ, پانی آئے گا, آتے آتے نیچے جاؤ گے نا, خشک مٹی آنا شروع ہو جائے گی. اللہ میاں نے اس پانی کو وہاں روک دیا تھا تاکہ انسانوں کے لیے اس تک پہنچنا مشکل نہ ہو. تہیں بنا دی ہیں, پانی سب سے زیادہ ضروری, لہذا وہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہوگا. پیٹرول ہمیشہ ضرورت نہیں تھی انسان کو, اب ضرورت ہے, آبادی بڑھ گئی ہے, تو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ نے مشکلات رکھی ہیں بہت نیچے. اگر ایسا ہوتا کہ پانی پیٹرول کی جگہ ہوتا, پیٹرول پانی کی جگہ ہوتا, تو ہم لوگ سی این جی گیس پہ اپنے آپ کو سیٹ کرا چکے ہو تک. اب تک کیا خیال ہے؟ پیٹرول کی ٹینکیاں لگائی ہوئی ہوتی ہم نے کہ یار روٹی موٹی پراٹھے چھوڑ دو بھائی, پیٹرول پہ سیٹ ہو جاؤ. ظاہر ہے ایسے سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا, بلکہ مر جاتے ہم, نسل ہی ختم ہو جاتی. اللہ نے کیا کیا, پانی آتا ہے, وہ بارش آتی ہے تو پانی ہوتا ہے. میرا بچہ جو ہے نا اس دن بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے, چھوٹا بچہ بھی, بولنا بھی صحیح نہیں آتا اس کو, اس دن بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی بہت زیادہ آتا ہے. وہ کیا نہیں, بلاول نے تو کہا تھا وہ لفظ, پوری ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے. ہاں وہ بچہ میرا بیٹھا ہوا, اس کو کچھ نہیں پتہ نہیں کہاں سے اس نے سنا, کہہ رہے ابو, میں نے کہا جی, کہہ رہا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. ابے میں نے کہا یار, اچھا بچے جب گھر میں ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ملتی رہتی ہیں. ایک دن کیا ہوا, میری چھوٹی بچی اور سب دوسری بھی اس کی بچیاں بہنیں وہنیں مل کے نا کھیل رہی, وہ کھیلتے کھیلتے ایک دم میری بچی نے کہا مجھے کیوں نکالا, ایسے انگلی کی. میں نے اس کو کیا ہو گیا بیٹھے بیٹھے یار. تو نا بچوں کے لاشعور میں یہ چیزیں ادھر ادھر سے سن کے نا جا رہی ہوتی ہیں, اس کو نہیں پتا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے. جب اس نے ایسے کیا نا, مجھے کیوں نکالا, ارے مجھے اتنی ہنسی آئی. تو ابھی پرسوں کی بات ہے, وہ بچہ کہہ رہا ہے, دوسرے بچے سے باتیں کر رہا ہے, اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہا ہے ابو جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. میں نے کہا پھینکتا رہے بیٹھ کے, پتہ نہیں تیری نظر میں اس کا مطلب کیا ہے. تو خیر اللہ فرماتے ہیں اگر اس پانی کو ہم نیچے لے جائیں, فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, کون ہے جو صاف ستھرا بہتا ہوا پانی تمہارے لیے لے کر آئے. ہمیں امریکن کمپنیوں کو پھر ٹھیکے دینے پڑیں گے یار, دریافت کرو کہیں پانی دریافت ہو جائے. تو جو پیٹرول نکالنے والی کمپنیاں ہیں وہ کیا نکالیں گی, پانی, اور جب تک پانی نکلے گا اس وقت تک ہمارا باڈی کا پانی نکل چکا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ سارے کام تو میرے بھائی اللہ کر رہا ہے. تو یہ صورت ختم ہو گئی, اور بھی بہت اہم ہے اس میں, اللہ نے سورہ نوح بھی بیان کی. اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ میں بس میں کر کے بیان ختم کرتا ہوں. سورہ قلم میں ایک بہت اہم واقعہ ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص کا باغ تھا, اور اس کے دماغ میں وہی تکبرانہ خیال آنے شروع ہو گئے جو آج دولت آنے کے بعد انسان کے دماغ میں آتے ہیں. کیا کمال. تو قرآن کہہ رہے جب وہ اپنے باغ کا پھل توڑنے کے لیے جا رہا تھا نا, تو باتیں کر رہا تھا کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین, آج پھل توڑنے کا ٹائم ہے, پیداوار پک کے تیار ہو گئی ہے, دیکھنا کوئی غریب بندہ قریب پھٹکنے نہ پائے. ٹھیک ہے نا, یہ غریب لوگ سارا مسئلہ کیا کرتے ہیں, یہ خراب ہو, یہ آ جائیں گے کشکول لے کے, ساری پیداوار تو یہ کمبخت کھا جاتے ہیں. تو جب بھی کسی کے پاس دولت آتی ہے نا, تو آج کل وہ چھپا رہا ہوتا ہے, ایسا نہ ہو کوئی ضرورت مند رشتہ دار ہو وہ مانگنے آ جائے. تو اللہ میاں نے اس کی بھی برائی بیان کی ہے کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھو, اپنی آمدن کو اس نیت سے چھپانا کہ غیر مستحق لوگ بھی تنگ کرتے ہیں آج کل, اور ایک غریب کو کے ساتھ مدد کر دی نا تو وہ چنگم کی طرح چپک, بلکہ ایلفی کی طرح چپک جاتا ہے بعض دفعہ. اس مصلحت سے آمدن چھپانا یہ جائز ہے, یہ مجبوری ہے, لیکن اصولی طور پر آپ کے دل میں ایسی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. میں نے بعض لوگوں کو ترغیب دی, سخاوت کی, تو انہوں نے بتایا یار اتنا مسئلہ خراب ہو گیا نا. ایک دو دفعہ میں نے خود بھی تجربہ کر کے دیکھا,
میں نے گھر پہ کوئی کچھ 2-4 غریب آئے, ان کو دیا, پھر وہ تو بھائی لائن لگ گئی یار. پھر ایک خاتون بیچاری کہیں سے آئی تو وہ تو گھر پہ دھرنا مار کے بیٹھ گئی, پھر اس کو دیا تو پھر 6 اور لے کر آ گئی وہ. تو یہ پھر زمانے کا بھی فرق ہوتا ہے نا. مثال سے سمجھاتا ہوں. ترکی میں ہم تھے, ایک کنٹینر انہوں نے رکھا ہوا ایک ٹرسٹ نے, بہت بڑا کنٹینر, اور ایسے کئی سارے کنٹینر, اس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی زلزلہ زدگان میں کسی کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ یہاں سے اٹھا کے لے جائے. کوئی خاتون آئے گی, ایک پیمپر لے گئی بھائی اپنے بچے کے لیے, ایک بندہ آیا بھائی چنے کی دال کا پیکٹ چاہیے, کھانا پکانا ہے, خود ہی ان کی طرف سے کوئی لائن وین نہیں, بھائی جاؤ اٹھا کے لے. ہر آدمی اپنی ضرورت کے حساب سے. تو جب غریبوں میں تمیز ہو نا تو بڑے آرام سے ڈسٹریبیوشن کا عمل ہو جاتا ہے, یا ضرورت مندوں میں تمیز ہو. ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہم نے اپنی گلی محلے میں لا کے ایسا کوئی کنٹینر رکھ دیا کہ گلی محلے کے جتنے ضرورت مند لوگ ہیں, آٹا دال مہنگا ہو گیا ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, جی یہ پیٹرول کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ آٹا دال چینی کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں, یہ پیمپر, تو پورا کنٹینر کھرچ کے لوگ کھا جاتے ہیں. تو وہاں پھر ایسی سخاوت آپ افورڈ, ایسی جگہ پر ایسی سخاوت آپ افورڈ نہیں کر سکتے. وہاں پھر یہی ہوتا ہے کہ بتاؤ بھی نہیں کہ ہمارے یہاں سے زکوٰۃ پڑتی ہے. ہم نے کورونا کے دنوں میں, کووڈ کے دنوں میں راشن بانٹنا شروع ہوا نا, جب ہم کسی علاقے میں گاڑی لے کے جاتے تھے جو دھاوا ہوتا تھا, جان بچانا مشکل ہو جاتا تھا یار. پھر اس کا ہم نے سیٹ اپ چینج کیا کہ بھائی غریب کو نہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں راشن بٹتا ہے, پہلے سروے کرو, جو غریب ہیں ان کو ٹوکن دے دو, اور پھر بالکل الگ جگہ بتاؤ کہ جس جگہ یہ ٹوکن لے کے آئے گا اس جگہ خوراک بٹے گی, اور بٹنے کے بعد آپ وہاں سے بالکل غائب. اب اگلے دن کہاں بٹے گی یہ کل اعلان ہوگا, ورنہ پہلے سے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور خوراک بٹے نہ بٹے آپ بٹ جاؤ گے. کوئی آپ کا بازو لے کے گھر جا رہا ہوگا, کوئی آپ کے شلوار لے کے جا رہا ہوگا, کوئی پاجامہ لے کے, کوئی بنیان لے کے, اور چڈی پہن کے آپ گھر آ رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے کچھ چیزیں مصلحت ہوتی ہیں, لیکن اصولی طور پر جب اللہ آپ کو پیسہ دے تو دل بڑا رکھنا چاہیے. یار اللہ نے مجھے دیا ہے, تو اس وقت یہ جذبات آنے چاہیے, انشاءاللہ اب میں اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کی, مسکینوں کی اور لوگوں کی مدد کروں گا. یہ پھر اس کا ہم نے سیٹ اپ چینج کیا کہ بھائی غریب کو نہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں راشن بٹتا ہے, پہلے سروے کرو, جو غریب ہیں ان کو ٹوکن دے دو, اور پھر بالکل الگ جگہ بتاؤ کہ جس جگہ یہ ٹوکن لے کے آئے گا اس جگہ خوراک بٹے گی, اور بٹنے کے بعد آپ وہاں سے بالکل غائب. اب اگلے دن کہاں بٹے گی یہ کل اعلان ہوگا, ورنہ پہلے سے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور خوراک بٹے نہ بٹے آپ بٹ جاؤ گے. کوئی آپ کا بازو لے کے گھر جا رہا ہوگا, کوئی آپ کے شلوار لے کے جا رہا ہوگا, کوئی پاجامہ لے کے, کوئی بنیان لے کے, اور چڈی پہن کے آپ گھر آ رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے کچھ چیزیں مصلحت ہوتی ہیں, لیکن اصولی طور پر جب اللہ آپ کو پیسہ دے تو دل بڑا رکھنا چاہیے. یار اللہ نے مجھے دیا ہے, تو اس وقت یہ جذبات آنے چاہیے, انشاءاللہ اب میں اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کی, مسکینوں کی اور لوگوں کی